السلام علیکم دوستو۔ اشتیاق احمد ناول چار تابوت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ وہیں موجود ایک ماہر نے اس پیکٹ کو احتیاط سے کھولا اور پھر تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان کے سامنے واقعی ایک بم موجود تھا، ٹائم بم، اور اس کے بٹنے میں ابھی 20 منٹ باقی تھے۔ یعنی اس وقت جہاز فضا میں ہوتا اور فضا میں ہی اس کے ٹکڑے اڑ جاتے۔ بم کو بیکار کر دیا گیا۔ اسی وقت ملٹری مین اندر آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، رؤف خان غائب ہے۔ اف خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ضرور کوئی گہرا چکر ہے۔ آپ رؤف خان کی تلاش جاری رکھیں، پولیس اسٹیشنوں کو اطلاع کر دیں، ہم تو رک نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم آپ کو جہاز تک پہنچا دیں۔ جہاز کون سے ملک جا رہا ہے؟ آصف بولا، کیا مطلب؟ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ ایک آفیسر نے چونک کر کہا، جی جی نہیں، اگر معلوم ہوتا تو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو معلوم نہیں کہ جہاز کہاں جا رہا ہے اور آپ اس پر سوار ہو رہے ہیں؟ بھئی ہم تو حکم کے بندے ہیں۔ افسران بالا نے حکم دیا کہ جاؤ، جا کر جہاز پر سوار ہو جاؤ، ہم چلے آئے۔ اگر وہ بتانا ضروری سمجھتے تو کیوں نہیں بتاتے؟ ہاں، آپ کی آپ جانے۔ ویسے یہ جہاز ملک تومان جا رہا ہے۔ تومان؟ اوہ! انسپکٹر کامران مرزا کے منہ سے نکلا اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس وقت وہ جہاز کی سیڑھی تک پہنچ گئے۔ ان کے جہاز میں داخل ہوتے ہی سیڑھی ہٹا لی گئی۔ جہاز کے مسافر انہیں تیز نظروں سے گھور رہے تھے۔ کہیں آپ لوگ ہمیں اس لیے تو نہیں گھور رہے کہ ہماری وجہ سے آپ سب لوگ لیٹ ہو گئے؟ ہاں، یہی بات ہے، ایک موٹے سے آدمی نے پھنکار کر کہا۔ لیکن اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں جناب، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمیں اس جہاز پر سفر کرنا ہے، ورنہ پہلے سے ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے۔ اب بھی دیکھ لیں، ہمارے ہاتھوں میں سامان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہم نے جہاز میں کوئی سوٹ کیس رکھوایا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک دوسرا مسافر چونکا۔ بات ہوئی ہے تبھی تو کہہ رہے ہیں، اگر نہ ہوئی ہوتی تو کس طرح کہہ سکتے تھے؟ کیا مطلب؟ کئی مسافر چلا اٹھے۔ بات یہ ہے حاضرین کہ ہمیں سرکاری طور پر بھیجا جا رہا ہے۔ آدھ گھنٹہ پہلے خود ہمیں بھی معلوم نہیں تھا کہ جہاز پر سفر کرنا ہے، اور یہ ابھی جہاز پر چڑھنے سے پہلے معلوم ہوا ہے کہ جہاز ملک تومان جا رہا ہے۔ اوہ! کئی مسافر حیرت زدہ انداز میں بولے، تب تو آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ ایک مسافر نے طنزیہ لہجے میں کہا، جی ہاں، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں واقعی نہیں معلوم کہ وہاں کیا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنا کام کریں گے۔ عجیب بات ہے، ایسی بات کبھی سنی نہیں، ایک بوڑھے مسافر نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جہاز پرواز کر چکا تھا اور اس کے 3 گھنٹے بعد وہ ملک تومان کے ہوائی اڈے پر اتر رہے تھے۔ ہم اب یہاں سے کہاں جائیں گے؟ جن لوگوں کو یہاں ہماری ضرورت ہے وہ خود لے جائیں گے، ہمیں کہیں جانے کی بھلا کیا ضرورت؟ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو ایک سیاہ فام آدمی ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے سیاہ جسم پر سفید لباس بہت چمک رہا تھا۔ نزدیک پہنچ کر اس نے انگریزی میں کہا، آپ انسپکٹر کامران مرزا ہیں؟ ہاں، وہ بولے۔ آئیے، اس نے کہا اور مڑ گیا۔ وہ اس کے پیچھے چلنے پر مجبور تھے، کیونکہ کسی قسم کی ہدایات ہی نہیں ملی تھیں۔ سیاہ فام آدمی ایک سبز رنگ کی لمبی سی کار کے پاس رک گیا اور ان کے لیے کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ وہ اس میں بیٹھ گئے۔ اب وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور کار وہاں سے روانہ ہوئی۔ ہمیں کہاں جانا ہے؟ فرحت نے بے تابانہ انداز میں کہا۔ جہاں آپ لوگوں کو جانا ہے وہیں لے جا رہا ہوں، فکر نہ کریں۔ وہ بولا، اس جگہ کا کوئی نام تو ہوگا؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں، اس جگہ کا نام کوبرا ہاؤس ہے۔ کوبرا ہاؤس؟ کیا وہاں سانپ رہتے ہیں؟ آصف نے بوکھلا کر کہا، جی نہیں، اس عمارت کی شکل سانپ کے جسم کی سی ہے۔ وہ مسکرایا، خدا کا شکر ہے کہ وہاں سانپ نہیں رہتے، آفتاب نے مطمئن ہو کر کہا۔ آدھ گھنٹے بعد وہ واقعی سانپ کی طرح لہریے دار ایک عمارت کے سامنے رکے۔ عمارت بالکل گول تھی۔ ڈرائیور نے باہر نکل کر ان کے لیے دروازہ کھولا اور کہا، سبز رنگ کے دروازے سے اندر چلے جائیں۔ کیا مطلب؟ انسپکٹر کامران مرزا چونک کر بولے، کس بات کا مطلب پوچھ رہے ہیں آپ؟ کار کا رنگ سبز ہے، اس عمارت کے دروازے مختلف رنگ کے ہیں، لیکن ہمیں سبز رنگ والے دروازے میں سے اندر داخل ہونا ہے۔ آخر کیوں؟ دراصل یہ عمارت کرائے پر دی گئی ہے، مختلف لوگوں نے اسے کرائے پر لے رکھا ہے۔ پہچان کے لیے انہوں نے اپنے دفتروں کے دروازے پر وہی رنگ کروایا ہے جو ان کی کاروں کا رنگ ہے، ورنہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں دروازے بالکل ایک جیسے ہیں، ڈرائیور بولا۔
ہاں یہ ٹھیک ہے کہ دروازے بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن ان پر نمبر تو لکھے جا سکتے تھے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن دوسرے نمبر آسانی سے نہیں دیکھے جا سکتے۔ عمارت چونکہ گولائی میں ہے اور اس کے چاروں طرف سڑک موجود ہے، اس لیے نمبر دیکھنے کے لیے پوری عمارت کا چکر لگانا پڑتا، اس لیے یہ ترکیب کی گئی۔ ہاں، بات معقول ہے۔ اچھا تو ہمیں اس سبز رنگ والے سے اندر جانا ہے۔ اور آپ؟ آفتاب نے پوچھا۔ میرا کام آپ کو یہاں تک پہنچانا تھا، یہ کہہ کر وہ کار کی طرف بڑھ گیا۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے کار میں بیٹھا اور یہ جا اور وہ جا۔ ان کے چاروں طرف آمد و رفت تھی، گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں، آ رہی تھیں، جا رہی تھیں، پیدل لوگ بھی چل رہے تھے۔ یہ مختلف رنگوں اور مختلف نسلوں کے تھے، کسی نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ کار کے جانے کے بعد بھی وہ چند لمحے تک جوں کے توں کھڑے رہے۔ آخر آفتاب سے رہا نہ گیا۔ ہم یہاں کب تک کھڑے رہیں گے ابا جان؟ ہاں آؤ چلیں، لیکن نہیں، ٹھہرو، ذرا ہم کسی راہگیر سے اس عمارت کے بارے میں بات تو کر لیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اشارے سے ایک راہگیر کو روکا اور انگریزی میں بولے، اس عمارت کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ یہ کوبرا ہاؤس ہے۔ یہ تو خیر ہمیں بھی معلوم ہے جناب۔ یہ عمارت کس کی ہے؟ جس نے اسے بنوایا ہوگا، اس نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں، یہ جواب بھی بہت معقول ہے، آفتاب خوش ہو کر بولا۔ میرا مطلب تھا کیا یہ کرائے پر ہے؟ ہاں، اس کا ایک حصہ مختلف لوگوں نے کرائے پر لے رکھا ہے، لیکن اس عمارت میں سب سے کے سب دنیا کے امیر ترین لوگ رہتے ہیں۔ کوئی لکھ پتی آدمی تو اس عمارت کا کمرہ کرائے پر لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اس نے بتایا۔ اوہ، لیکن ایسی کیا خاص بات ہے اس عمارت میں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، اس نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ انسپکٹر کارمان مرزا بولے۔ سب دروازے میں سے اندر داخل ہونے کے علاوہ ہم کیا خیال ظاہر کر سکتے ہیں؟ آفتاب نے بیچارگی کے عالم میں کہا۔ تو آؤ بسم اللہ کرو، دیکھا جائے گا۔ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور سب دروازے تک پہنچ گئے۔ اس کا دروازہ پکڑ کر گھمایا تو دروازہ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ انہوں نے خود کو ایک تنگ سے برآمدے میں پایا۔ اس میں بہت موٹا قالین بچھا ہوا تھا۔ برآمدے کے آخر میں ایک اور دروازہ تھا، اس کا رنگ بھی سبز تھا۔ برآمدے کے دونوں طرف کی دیواریں روغن شدہ تھیں۔ اوپر چھت تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دروازہ دوسری طرف دھکیلا، لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ دستک دی تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ اندر پورا دفتر موجود تھا۔ بہت بڑا ہال تھا جس میں کئی کیبن تھے۔ ہر کیبن شیشے کا تھا۔ ان میں بیٹھے ہوئے لوگ کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ دروازے پر ایک مسلح شخص کھڑا تھا۔ وہ یکدم بولا، کیا آپ انسپکٹر کامران مرزا ہیں؟ جی ہاں، انسپکٹر کامران مرزا تشریف لے آئے ہیں، اس نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ انہیں یوں لگا جیسے ان کی آواز ہال کے ہر حصے میں سنی گئی ہو۔ اگرچہ آواز اتنی بلند نہیں تھی، لیکن شاید وہاں ہر جگہ آلات لگے ہوئے تھے، ورنہ شیشوں کے کمروں میں آواز کس طرح جا سکتی تھی؟ دوسرے ہی لمحے ان سب نے اپنا کام چھوڑ دیا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کیبنوں کے دروازے ایک ساتھ کھلے اور وہ سب لوگ ایک ساتھ باہر نکل آئے۔ اب وہ سب ہال کے درمیانی حصے میں کھڑے تھے۔ وہ چاروں ان کے درمیان میں تھے۔ اب ان سب کی نظر ان چاروں پر جمی تھی۔ پھر ایک نیلے لباس والا شخص ایک قدم آگے بڑھا اور سرد آواز میں بولا، سب سے پہلے تو یہ تصدیق ہو جانی چاہیے کہ یہ انسپکٹر کامران مرزا ہیں بھی یا نہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا چیف، ایک اور بولا، جو کہ ان لوگوں کو دیکھو، یہ میک اپ میں تو نہیں ہے؟ اوکے چیف، جوکی نے کہا اور ان کی طرف بڑھا۔ یہ ایک گول مٹول سا آدمی تھا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ چلنے کی بجائے لڑھک رہا ہو۔ نزدیک آتے ہی اس نے اپنا دایاں ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھمایا۔ یہ ہاتھ سیدھا انسپکٹر کامران مرزا کی تھوڑی کی طرف بڑھا، جو کہ اگرچہ بہت موٹا تھا لیکن لمبا بھی تھا۔ انسپکٹر کامران مرزا نے بھی پھرتی دکھائی اور ایڑی پر گھوم گئے۔ اس کا مکہ فضا میں لہرا کر رہ گیا۔ آفتاب، آصف اور فرحت کی اس لیے نہ لگ سکا مکہ کہ ان کے سروں پر کے اوپر لہرایا تھا۔ یہ چیک کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ آصف نے بنا کر کہا، طریقہ کوئی سا بھی ہے دلچسپ۔ آصف مسکرایا۔ نہ صرف دلچسپ بلکہ سنسنی خیز بھی، جیسے آج کل جاسوسی ناول ہوتے ہیں۔ فرحت چہک کر بولی۔ اس وقت تک جو کہ دوسرا حملہ کر چکا تھا، لیکن انسپکٹر کامران مرزا ہوشیار ہو چکے تھے، اس لیے اس کا دوسرا موقع بھی انہوں نے کھا لیا۔ تیسرا وار جوکی کا بہت عجیب تھا۔ وہ اچھلا اور اپنی دونوں ٹانگیں انسپکٹر کامران مرزا کے سینے پر دے ماری۔ انسپکٹر کامران مرزا کو 1% بھی امید نہیں تھی کہ یہ اتنا وزنی شخص اس قدر تیزی سے اچھل بھی سکتا ہے، بلکہ اچھل کر اپنی دونوں راتوں سے وار بھی کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ پہلے ہی ہوشیار ہو چکے تھے، اس لیے وہ بال بال بچے
اور جو کہ دھڑام سے گرا۔ اس کے گرنے سے ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی بہت وزنی اور ٹھوس چیز کسی دوسری چیز پر گری ہو۔ کیا ابھی کچھ دیر اور یہ چیکنگ جاری رہے گی یا بس؟ آفتاب نے جلدی سے پوچھا۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جو کہ گیند کی طرح اچھلا اور سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے بولا، ابھی تو چیکنگ شروع ہوئی ہے۔ دراصل میں اس چیکنگ کو بالکل سیدھی سادی چیکنگ سمجھ بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا میرے مقابل کوئی عام لڑکا نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے ایک بار پھر ہوا میں چھلانگ لگائی اور گویا اڑتا ہوا ان پر آ رہا۔ ایک لمحے کے لیے سب کو یوں محسوس ہوا جیسے انسپکٹر کامران مرزا اس کے نیچے دب گئے، لیکن ہوا تو صرف یہ تھا کہ وہ نیچے بیٹھتے ہی لڑک گئے تھے اور جو کہ دھڑام سے فرش پر آ رہا تھا۔ بھئی واہ، مزہ آ گیا! ہال میں موجود ایک شخص نے تالی بجائی۔ کیا خیال ہے جو کہ یہ چیکنگ اب ختم نہ کر دیں؟ چیف کی آواز گونجی۔ ہاں ٹھیک ہے، لڑنے بھڑنے کے لحاظ سے یہ بالکل فٹ ہیں۔ ذہانت کی چیکنگ آپ خود کر لیں۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی شکست کے آثار نہیں تھے۔ اب وہ پھر بیٹھ چکا تھا۔ آئیے مسٹر کامران مرزا، چیف نے دوستانہ انداز میں ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب معاملہ کیا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، اب ہم اسی طرف آئیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ وہ سب ایک طرف بچھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اب شیشے کے کیبنوں میں کوئی نہیں تھا۔ انسپکٹر کامران مرزا، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ اب تک کیا سمجھے ہیں؟ صرف یہ کہ ہمیں دھوکے سے بلایا گیا ہے۔ اس ملک کی حکومت نے ذاتی طور پر ہمیں نہیں بلوایا۔ انسپکٹر کامران مرزا نے منہ بنایا۔ کیا خیال ہے جو کہ ذہانت کا امتحان ہو گیا یا نہیں؟ نظر تو یہی آتا ہے، جو کہ بولا۔ تو پھر اب ہمیں بات کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر چیف انسپکٹر کامران مرزا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مسٹر کامران مرزا، آپ کا خیال 100% درست ہے۔ ہم نے آپ کو دھوکے سے ہی بلوایا ہے، لیکن ہم مجبور تھے، اس لیے ایسا کرنا پڑا۔ امید ہے آپ محسوس نہیں کریں گے۔ ہم آپ سے جو کام لینا چاہتے ہیں اس کا خاطر خواہ معاوضہ آپ کو ادا کریں گے۔ آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ میں معاوضہ لے کر کام کرتا ہوں؟ میں تو اپنی حکومت کا ملازم ہوں اور حکومت کے احکامات بجا لاتا ہوں۔ کسی دوسرے ملک میں اگر میں حکومت کی مرضی سے نہیں آیا تو پھر میں کسی کے کہنے پر کوئی کام کرنے پر مجبور نہیں ہوں، لہٰذا میں انکار کرتا ہوں۔ انسپکٹر کامران مرزا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، یہی تو مشکل ہے کہ آپ کو ہمارا کام کرنا ہی ہوگا۔ آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے، پہلے پوری بات سن لیں۔ اچھی بات ہے، پوری بات سنائیے، انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ یہ ملک آپ کے ملک کے لیے ایک غیر جانبدار ملک ہے، نہ آپ کے ملک کا دوست ہے نہ دشمن۔ دونوں ملکوں کے درمیان عام قسم کے جو تعلقات ہو سکتے ہیں، بس وہی ان دونوں ملکوں کے درمیان بھی ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کو ہمارے ملک کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا تعلق دراصل حکومتی پارٹی کی مخالف پارٹی سے ہے۔ یہ دفتر اس پارٹی کا صدر دفتر ہے اور میں ہی اس پارٹی کا صدر ہوں۔ یہ میرے اشاروں پر چلتی ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ عوام کو حکومتی غلطیوں سے آگاہ کرتے رہیں، ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچ پائے۔ حال میں ہی ہمارے حکومت نے ایک پڑوسی ملک سے معاہدہ کیا ہے، لیکن وہ معاہدہ خفیہ قسم کا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ معاہدہ ملک کے حق میں مفید نہیں، نقصان دہ ہے، لیکن یہ صرف خیال ہے۔ ہم اس خیال کو پختہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو ہم نے صرف اس لیے بلایا ہے کہ آپ ہمیں اس خیال کو پختہ کرنے میں مدد دیں، تاکہ ہم عوام کو خبردار کر سکیں اور حکومت اس معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کر دے۔ یہ چیز ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر ہوگی۔ چیف جلدی جلدی کہتا چلا گیا۔ لیکن آپ کو یہ کس طرح یقین ہے کہ معاہدہ ضرور آپ کے ملک کے خلاف ہے؟ انسپکٹر کامران مرزا نے پوچھا۔ دراصل حکومتی پارٹی میں ہمارے کچھ جاسوس بھی موجود ہیں، یہ ان کی رپورٹ ہے۔ گویا آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں جائیں اور وہاں سے اس معاہدے کی کاغذات حاصل کریں اور لا کر آپ کو دے دیں۔ ہاں بالکل، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں چاہتے۔ یہ کام ہو جائے اور بس۔ افسوس، میں اس قسم کے کام نہیں کر سکتا۔ میں دوسروں کا اعلی کار بن کر کام کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں تو آزاد رہ کر کام کرتا ہوں، لہٰذا آپ لوگ ہماری واپسی کا انتظام کر دیں، ہم جلد از جلد اپنے وطن پہنچ جانا پسند کریں گے۔ اور ابا جان، ایسی بھی کیا جلدی، اب یہاں آ گئے ہیں تو 2-4 دن تو سیر کر کے جائیں گے، آفتاب نے بوکھلا کر کہا۔ آپ ہمارا کام کرنے کی حامی بھر لیں، سیر ہم آپ کو کرا دیں گے۔ جی نہیں شکریہ، میں یہ کام نہیں کروں گا، وہ بولے۔ تب پھر آپ، چیف کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی نظریں انسپکٹر کامران مرزا پر جم گئیں۔ تب پھر آپ کیا؟
हमारी तरह कहीं आपका भी जुमला दरमियान में छोड़ देने की आदत तो नहीं है? आफताब ने बौखला कर कहा। क्या मतलब? चीफ ने आफताब को घूरा। छोड़िए, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। मैं आपका काम करने से इनकार करता हूँ। आगे कहिए, क्या कहते हैं? लेकिन आप हमारा काम करने पर मजबूर हैं। चीफ भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। वो कैसे? फरहत ने चौंक कर अपने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई परेशान कौन मामला नजर न आया। इंस्पेक्टर कामान मिर्जा, मेज पर फोन मौजूद है, अपने घर फोन कीजिए। घर फोन करूं? लेकिन क्यों? आपकी बेगम इस वक्त घर में नहीं है, हमारे कब्जे में है। क्या? आफ्ताब, आसिफ और फरहत ने चीख कर कहा, लेकिन इंस्पेक्टर कामान मिर्जा के सुकून में जरा फर्क न आया। वो मुस्कुराकर बोले, तो क्या आप लोग मेरी बेगम को भी यहाँ ले आए हैं? भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप गलत समझे। वो हैं तो आपके अपने मुल्क में ही, लेकिन हैं हमारे कब्जे में। आप अपने घर फोन करके हमारी बात का इत्मीनान कर सकते हैं। अच्छा, मैं चेक किए लेता हूँ। ये कहकर वो फोन की तरफ बढ़ गए। जल्दी जल्दी नंबर घुमाए और दूसरी तरफ की आवाज सुनने लगे। फिर रिसीवर पर हाथ रखे बगैर बोले, आप ठीक ही कह रहे हैं। इधर घंटी बज रही है मगर बेगम फोन नहीं उठा रही। इसका मतलब है आप इन्हें वाकई अगवा कर चुके हैं। और अगवा करके ये तो मान में नहीं लाए बल्कि वहीं कहीं रखा हुआ है। जरूर यही बात है। ये कहते हुए इन्होंने रिसीवर रख दिया। लेकिन अब्बाजान, हो सकता है अम्मी जान अपनी किसी सहेली के यहाँ गई हो। जब हम में से कोई भी शहर में मौजूद ना हो तो इन्हें ऐसे में अपनी कोई सहेली जरूर याद आ जाती है। हाँ, इसका इम्कान है, इंस्पेक्टर कामान मिर्जा बोले। इसका इम्कान नहीं है, चीफ बोला। वो कैसे? मैं अभी आपसे इनकी बात कराई देता हूँ। आप अपनी कुर्सी पर आ जाइए। इंस्पेक्टर कामान मिर्जा कुर्सी पर आकर बैठ गए। चीफ ने फोन पर नंबर डायल करना शुरू किए। आखिर सिलसिला मिलने पर बोला, हेलो चीफ, बोल रहा हूँ। बेगम कामान मिर्जा से बात कराओ। इन अल्फाज के साथ ही इसने इंस्पेक्टर कामान मिर्जा को इशारा किया। इन्होंने रिसीवर उठा लिया और बोले, हेलो, इंस्पेक्टर कामान मिर्जा बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? ये मैं हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से बेगम की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। मैं इस वक्त मुल्क तोमान में हूँ और ये सब एक साजिश की वजह से है। तुम ठीक तो हो? इन लोगों ने कोई जुल्म तो नहीं किया? नहीं, बस कैद कर रखा है। मैं नहीं जानती कहाँ। हाँ, फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें रिहा करा लूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, दूसरी तरफ से बेगम बोली। और इन्होंने रिसीवर फिर चीफ को दे दिया। इसने भी अपने आदमी को फोन बंद करने के लिए कहा और रिसीवर रख दिया। अब आप क्या कहते हैं? ठीक है, हम आप लोगों के जाल में फंस चुके हैं। हम आपका काम करेंगे, तफसीलात बताएं। ये हुई ना बात। मैं तो पहले ही जानता था आप हमारा काम जरूर करेंगे। और इसका भी इत्मीनान रखिए कि हम आपसे ये काम बिला हुआ मुआवजा नहीं करवाएंगे। मुआवजा देंगे और वो इतना बड़ा मुआवजा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते।